السلام علیکم، میرا نام علی احمد ہے۔ ویلکم ٹو مائی پرافٹ سیریز۔ تو آج ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے مثال بادشاہت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو انسانوں کے ساتھ جنات، جند، پرند کی بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ود دا ریئل لائف سٹوری آف پرافٹ سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جہاد۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی کلمہ کو بلند کرنے کے لیے جہاد کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے عمدہ جنگی گھوڑوں کی نمائش کی گئی۔ آپ علیہ السلام نے ان گھوڑوں کو اپنے رب کی راہ میں جہاد کی خاطر بڑا پسند کیا۔ جب وہ گھوڑے دوڑتے ہوئے آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے دوبارہ واپس لانے کا حکم دیا۔ جب تمام گھوڑے واپس آ گئے تو آزارہ محبت آپ علیہ السلام کی ان پنڈلیوں اور گردنوں پر اپنے ہاتھ پھیرنے لگے، یہاں تک کہ نماز عصر کا وقت جاتا رہا۔ پھر خیال آیا کہ نماز عصر قضا ہو رہی ہے، تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے۔ فرمان الہی اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام بیٹا عطا فرمایا، جو بڑا نیک بندہ اپنے رب کی طرف بے حد رجوع کرنے والا تھا۔ جب شام کے وقت ان کے سامنے عمدہ نسل کے تیز رفتار گھوڑے پیش کیے گئے تو انہوں نے سلیمان علیہ السلام سے کہا، میں نے اپنے رب کے ذکر پر مال کی محبت کو ترجیح دی یہاں تک کہ وہ سورج چھپ گیا۔ انہوں نے حکم دیا کہ ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے پاس لاؤ۔ پس وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج میں ہدہد پرند بھی تھا، جس سے آپ علیہ السلام کئی کام لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے اسے غائب پایا تو کہا، اس کے غائب ہونے پر میں اس کو سخت سزا دوں گا، یا اسے ذبح کر دوں گا، یا وہ میرے پاس اپنا کوئی صحیح عذر لے کر آئے۔ کچھ دیر کے بعد ہدہد ایک ایسی خبر لے کر آیا جس سے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بے خبر تھے۔ اس کی غیر حاضری کی معقول عذر ہونے کی وجہ سے قصور قابل معافی تسلیم کیا گیا۔ ہدہد نے آ کر بتایا، میں نے سبا کے علاقہ ایک عورت کو لوگوں پر حکمرانی کرتے دیکھا، لہٰذا آپ علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے اسے خط بھیجا، جس کا ملکہ بلقیس نے جواب دیا، فرمان الہی۔ اور پھر ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا تو فرمانے لگے، کیا بات ہے کہ ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا؟ کیا وہ مجھے نظر نہیں آ رہا، یا وہ واقعی غیر حاضر ہے؟ اگر وہ غیر حاضر ہے تو میں اسے ضرور سزا دوں گا، یا اسے ذبح کر دوں گا، یا وہ میرے سامنے غیر حاضری کی کوئی واضح دلیل پیش کرے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی تو اس ہدہد نے خدمت میں حاضر ہو کر کہا، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں۔ میں آپ کے پاس سبا، ایک ملک کا نام ہے، کی ایک سچی خبر لایا ہوں۔ بلا شبہ میں نے وہاں دیکھا کہ ایک عورت ان پر حکمرانی کر رہی ہے، جسے اللہ کی طرف سے ضرورت کی ہر چیز عطا کی گئی ہے، اور اس کے پاس ایک بڑا شاہی تخت بھی ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا کر پیش کیا ہے اور انہیں سیدھی راہ سے روک دیا ہے۔ پس وہ ہدایت سے ہٹ چکے ہیں، اس لیے وہ اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو۔ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی ہم دیکھیں گے تم نے سچ کہا یا جھوٹ۔ تم میرا یہ خط لے کر جاؤ اور ان کے سامنے ڈال دو، پھر ان کے پاس سے ذرا ہٹ کر دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ملکہ بلقیس کو اسلام کی دعوت اور اس کا اپنے وزیروں سے مشورہ۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ہدہد ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا اور ملکہ بلقیس کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ڈال دیا، ملکہ بلقیس نے خط دیکھا کہ اس کی ابتدا بسم اللہ سے ہو رہی تھی،
اور ساتھ ساتھ ملکہ بلقیس کو مسلمان ہونے کی دعوت دی گئی تھی۔ ملکہ بلقیس نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ انہوں نے بڑے جذباتی انداز میں کہا، آپ جو بھی حکم کریں گی ہم تعمیل کرنے کے لیے تیار ہیں، جیسے آپ چاہیں کریں۔ ملکہ بلقیس کا وزراء کو جواب۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پڑھتے ہی یہ سمجھ چکی تھیں کہ ہمارے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے ہمیں ان سے سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے ہمیں ان سے صلح کر لینا بہتر ہے۔ لہٰذا اس نے اپنے وزراء کو کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے معززین کو ذلیل قرار دیتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ میں کچھ طائف دے کر یہ اندازہ لگا لوں کہ وہ بادشاہ ہیں یا اللہ کے نبی ہیں۔ اگر وہ بادشاہ ہوں گے تو قیمتی تحائف فوراً قبول کر لیں گے اور ہم سے صلح کر لیں گے، اور اگر وہ اللہ کے نبی ہوں گے تو ہمیں ان پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ فرمان الہی۔ اس ملکہ نے کہا، بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے برباد اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ اس ملکہ نے کہا، بے شک میں ان کے پاس ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے قاصد کیا جواب لے کر آتے ہیں۔ ملکہ بلقیس کی طرف سے تحائف ملنے پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا رد عمل۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے بھیجے ہوئے تحائف کو دیکھے تو قاصد کو یہ کہتے ہوئے واپس بھیج دیا کہ انہیں بتا دو، اللہ تعالیٰ نے مجھے خوب مال دولت سے نوازا ہے، مجھے اس مال و دولت کی کوئی ضرورت نہیں، لہٰذا تم مسلمان ہو جاؤ یا پھر ایسے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ جس کا مقابلہ کرنے کی تم میں سکت نہیں اور وہ تمہاری ذلت کا باعث بنے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ملکہ بلقیس کے تخت کو منگوانا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے قاصد نے جا کر ملکہ بلقیس کو بتایا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے خوب مال و دولت سے رکھا ہے، لہٰذا وہ تمہارے خلاف بہت بڑا لشکر لے کر آ رہا ہے، ملکہ بلقیس فوراً سمجھ گئی اور اس نے اپنے وزراء سے کہا کہ چلیں حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آ۔ جیسے ہی وہ وہاں سے نکلی، اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ علیہ السلام کو مطلع کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کا تخت منگوا لیا اور اس کے لیے شیشے کا ایک محل تیار کروایا تاکہ اس کا امتحان لے سکیں۔ جیسے ہی وہ آپ علیہ السلام کے پاس پہنچی، اپنا تخت دیکھ کر بڑی حیران ہوئی اور شیشے کا بنا ہوا محل دیکھ کر حیرت میں پڑ گئی اور پکار اٹھی کہ آج سے پہلے میں نے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، لہٰذا میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی فرما برادر بن گئی ہوں۔ فرمان الہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے سردار، تم میں سے کون ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے اس ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے؟ جنوں میں سے ایک دیو ہیکل طاقتور جن نے کہا، میں آپ کو وہ شاہی تخت لا دیتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، بلا شبہ میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں۔ ایک آدمی نے کہا جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ہی میں وہ رہا تخت آپ کو لا کر دے سکتا ہوں۔ پھر جب آپ علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگے، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا نا شکری، اور جو کوئی شکر ادا کرتا ہے تو اس شکر در حقیقت اس کے اپنے لیے ہی مفید ہے، اور جو نا شکری کرے بلا شبہ میرا رب بڑا بے نیاز بہت ہی عزت والا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت میں کچھ رد بدل کر دو، اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا وہ ان لوگوں میں سے جو صحیح بات تک نہیں پہنچ پاتے۔ پھر جب وہ ملکہ سبا آپ علیہ السلام کے پاس متی ہو کر آ گئی تو ان سے پوچھا گیا، کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ تو ہو بہو وہی ہے۔
ہم ان سے پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر عطیت جھکا دیا تھا۔ ہم مسلمان ہو چکے تھے اور اسے ملکہ سبا کو ایمان لانے سے اب تک اس بات نے روک رکھا تھا کہ وہ اللہ کے سوا غیروں کی عبادت کرتی تھی۔ یقیناً وہ کافر قوم میں سے پیدا ہوئی تھی۔ اس ملکہ سے کہا گیا، اس محل میں چلو۔ جب اس نے دیکھا کہ اسے گہرا پانی سمجھ کر اپنی دونوں پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا، سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ تو جڑے ہوئے شیشوں کا چکنا فرش ہے۔ اس پر وہ ملکہ پکار اٹھی، اے میرے رب، بے شک میں اب تک سورج کی عبادت کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی ہوں، اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العزت کی مطیع اور فرما برداری بنتی ہوں۔ حضرت